سبوق صاحب یہ بتائیے کہ آج کل لوگ سلام کرتے ہیں تو سلام کرنے کے ساتھ وہ ہاتھ بھی ملانے کے لیے ہاتھ آگے کرتے ہیں، حالانکہ آج کل جو وبا آئی ہوئی ہے اس میں ہاتھ ملانا جو ہے وہ خطرے کی علامت ہو سکتا ہے، تو کیا سلام کے ساتھ ہاتھ ملانا ضروری ہے؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ سلام کا مطلب اور ہے اور مصافحہ کرنے کا مطلب اور ہے۔ آپ کو علم ہے کہ ہم خواتین کے ساتھ بھی سلام کرتے ہیں، لیکن ہماری روایت کا حصہ ہے کہ ہم خواتین سے ہاتھ نہیں ملاتے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم خواتین کو سلام نہیں کرتے، ہم انہیں سلام کرتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں ملاتے۔ اسی طرح مردوں کو بھی بعض اوقات ہم دور سے سلام کرتے ہیں تو یوں کر لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں جا رہا تھا، اس نے گاڑی سے مجھے سلام کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا یوں ہاتھ کرنا بھی سلام میں ہی شمار ہوگا۔ اور سلام اصل میں بہت اہمیت کا حامل ہے ایک مسلمان معاشرے کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ اب اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کیا سلام 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 یہ کہنے سے سلام پھیلے گا، یا السلام علیکم کہنے سے سلام پھیلے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف زبان سے جملے ادا کرنے کو سلام کرنا نہیں سمجھتے تھے، اور نہ ہی وہ اس بات کا حکم دے رہے تھے، کیونکہ صرف زبان سے جملے ادا کرنا تو قرآن حکیم کی اس حکم کی مخالفت ہے کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جن پر تم عمل نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسلمانوں کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل میں اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ اپنے معاشرے کے اندر سلامتی کو لے کر آؤ، اپنے معاشرے کے اندر امن کو لے کر آؤ، اپنے معاشرے کے اندر استحکام کو لے کر آؤ۔ تو جب ہم دوسرے شخص سے یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم، ہم ایک خوشگوار احساسات کا دوسرے شخص سے ذکر کرتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو، یعنی ہم ہاتھ ملا کر وہ معاہدہ کرتے ہیں، وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور کہ میری وجہ سے آپ کو انشاءاللہ کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ میری وجہ سے آپ کے لیے سوائے سلامتی کے اور کوئی چیز بھی آگے نہیں بڑھے گی۔ یعنی ہم گارنٹی دیتے ہیں، اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اگلے بندے کو اس بات کی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، یعنی میرے ہاتھ اور میرے زبان ان دونوں سے کوئی بھی ایسی بات یا ایسا کام صادر نہیں ہوگا جس سے آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں یا مسائل بن سکتے ہیں۔ یعنی زبان میری آپ کے خلاف بات نہیں کرے گی، زبان میری کبھی جھوٹ نہیں بولے گی، زبان میری آپ کو برے لقب سے نہیں پکارے گی، زبان میری آپ کی غیبت نہیں کرے گی، میرے ہاتھ کبھی آپ کے گریبان تک نہیں آئیں گے، میرے ہاتھ خدا نخواستہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں، آپ کا راستہ بند ہو جائے، آپ کے لیے رکاوٹیں پیدا ہو جائیں۔ تو السلام علیکم اصل میں ایک معاہدہ ہے، ایک اعلان ہے، ایک گارنٹی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ بات کرتے ہیں کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، تو اصل میں وہ اس عمل کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں اور دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور ہاتھوں اور اپنے فعل کے ذریعے اس پر عمل درآمد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور السلام علیکم صرف یہ نہیں کہا، السلام علیکم تو آپ کا وعدہ ہے، لیکن اگلی دو دعائیں بھی آپ نے جب کسی شخص کو ملتے ہیں تو وہ دیتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی آپ پر رحمتیں نازل ہوں، وبرکاتہ، اور اللہ کی آپ پر برکتیں نازل ہوں۔ تو جب ایک نیک سیرت انسان، ایک سلیم العقل انسان، ایک سلیم الفطرت انسان دوسرے انسان سے ملتا ہے تو وہ دوسرے انسان کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ میرے پاس آپ کے لیے جو چیز ہے وہ صرف دعائیں ہیں، میں اللہ کے حضور مناجات کرتا ہوں، اللہ سے اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر رحمتیں ہوں، آپ کے اوپر برکتیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے جو حکم دیتے ہیں اپنے رسول کے ذریعے جو مجھے تعلیم فراہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ السلام علیکم، میرا سارا وجود السلام علیکم کا عملی نمونہ بن جاتا ہے، میرا سارا وجود اس سے سلامتی ہی سلامتی پھیلتی ہے، اور میرے وجود سے سلامتی کی کرنیں پھوٹتی ہیں جو پورے معاشرے کے اوپر جا کر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو السلام علیکم کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر سلامتی ہو۔ آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ جن میں سلامتی کیسے پھیل سکتی ہے، تو ڈاکٹرز نے ہماری یہ رہنمائی کی ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر رہیں، کیونکہ اگر آپ معاشرے کی سلامتی چاہتے ہیں، معاشرے کا استحکام چاہتے ہیں،
آپ نے اسٹے ایٹ ہوم، اپنے گھر کے اندر رہنا ہے، اپنے آپ کو محفوظ بنا کر رکھنا ہے. آپ نے باہر گلی محلے میں نہیں پھرنا، آپ نے غیر ضروری سفر نہیں کرنے، آپ نے وہ معانقہ جو محبت کی علامت ہوا کرتا تھا اب وہ معانقہ نہیں کرنا، یعنی گلے نہیں ملنا. وہ مصافحہ جو ایک ایگریمنٹ اور وعدے کی علامت ہوا کرتا تھا، جو محبت کی علامت ہوا کرتا تھا، اب آپ نے وہ ہاتھ بھی نہیں ملانا. کیونکہ پہلے جب آپ مصافحہ کرتے تھے، معانقہ کرتے تھے، بعض علاقوں میں یہ روایت ہے کہ لوگ جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو بوسہ دیتے ہیں، وہ بوسہ دیا کرتے تھے محبت کے طور پر. تو اب محبت کے انداز بدل چکے ہیں. اب آپ نے نہ مصافحہ کرنا ہے، نہ معانقہ کرنا ہے، نہ ہی بوسہ دینا ہے، بلکہ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو آئسولیشن کے اندر رکھنا ہے، اپنے آپ کو محفوظ بنا کر رکھنا ہے. آپ سے دوسرے شخص کو بیماری لگ سکتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھایا. لفظ اپنی جگہ پر موجود ہیں، ایکشن تبدیل ہو چکے ہیں. الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان محفوظ نہیں وہ ہم میں سے نہیں. یعنی کہ ہاتھ اور زبان سے، ہاتھ سے آپ مصافحہ کرتے ہیں. پہلے اس کے معنی کچھ اور ہوا کرتے تھے. کرونا وائرس نے آ کر اس حدیث مبارکہ کے معنی ہمیں ایک اور انداز سے سمجھائے ہیں. اور اب یہ ہے کہ آپ نے بوسہ نہیں دینا، زبان سے آپ نے السلام علیکم کہنا ہے، لیکن اپنے آپ کو بالکل محفوظ بنانا ہے. تو السلام علیکم کا مطلب کسی کے لیے موت کا سامان بننا نہیں ہے. السلام علیکم کا مطلب معاشرے کے اندر خیر کی بات پہنچانا ہے. آپ کے وجود سے کسی کے لیے ہلاکت کا سامان نہ بن جائے، تو اپنے آپ کو یوں محفوظ رکھنا ہے. اور اس بات کو پوری دنیا نے سمجھا، اور پوری دنیا لاک ڈاؤن کر رہی ہے، اپنے گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، حفاظتی تدابیر اختیار کر رہی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو محفوظ بنانے کی اور دوسروں کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہی ہے. پوری دنیا کے اندر عبادت گاہیں بند ہیں. مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ، دنیا کی تمام بڑی مساجد، تاریخی مساجد جن کو بنے ہوئے 500 سال ہو چکے ہیں، 1400 سال ہو چکے ہیں، وہ ساری کی ساری اس وقت بند پڑی ہیں. یہ مسجدیں تو خیر کی جگہ تھیں، یہ مسجدیں تو امن کی جگہ تھیں، یہ مساجد دعا کی جگہ تھیں، یہ مسجد اللہ کی قرب کی جگہ تھیں. لیکن یہ ساری مسجدیں کیوں بند ہیں؟ اس وجہ سے بند ہیں کہ یہاں سے کوئی کسی شخص کو ہلاکت کا سامان لگ سکتا ہے، یہ مرض لگ سکتا ہے. تو یہ جو مساجد ہیں، پہلے ہم اس وجہ سے یہاں پر جایا کرتے تھے کہ یہاں سے ہم خیر لے کر آئیں گے. اب اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہاں سے ہمارے لیے موت کا سامان آ سکتا ہے. تو اس لیے علماء امت نے، فقہائے امت نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ مساجد کو بند کر دیا جائے. اور پاکستان کے اندر اگرچہ کہ ایسا نہیں ہو رہا، یہاں پر انا اور ضد کی ایک جنگ ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی انا میں اور اپنی ضد میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اصل میں وہ معاشرے کو خیر اور برکت کی طرف دعوت نہیں دے رہے، وہ معاشرے کو ہلاکت کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں مومنین سے یہ ارشاد کرتے ہیں کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. سوچنے والے کے لیے اور سمجھنے والوں کے لیے بہت سی باتیں ان آیات کے اندر موجود ہیں. ایک اور بات جو بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ کہ اکثر اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹیں ساری کھلی ہیں، بازار سارے کھلے ہیں، کاروباری مراکز کھلے ہیں، کیا صرف کرونا مسجدوں سے آتا ہے؟ خادم حسین رضوی صاحب کو میں نے دیکھا، اور اس کے علاوہ کئی علماء کرام ہیں، ان سے میں نے سنا، تو وہ یہ والی باتیں کر رہے تھے. میرے بھائی، کرونا مساجد میں نہیں آتا، کرونا ٹائم دیکھ کر بھی نہیں آتا، وہ کسی بھی جگہ سے آ سکتا ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ سجدہ کرتے ہیں. جو ہی آپ کسی زمین پر سجدہ کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ زمین پہ لگتے ہیں، آپ کا منہ زمین کے قریب ہو جاتا ہے، آپ کی ناک زمین کے قریب ہو جاتی ہے، آپ کی آنکھیں زمین کے قریب ہو جاتی ہیں. تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے منہ سے، آپ کے ناک سے اور آپ کی آنکھوں سے کرونا آپ کے جسم کے اندر داخل ہو سکتا ہے. تو اس لیے روکا جاتا ہے کہ آپ وہاں پر نہ جائیں، بلکہ اپنے گھر کے اندر کسی کارنر میں اپنا جانماز رکھ کر وہاں پر عبادت کریں اور کسی دوسرے کو اس جانماز پر نہ چھوڑیں. عین ممکن ہے کہ وہاں سے یہ مرض آپ کے وجود کا حصہ بن سکتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک کہ جہاں پر طاعون کی بیماری آ جائے تو وہاں پر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. نہ اس علاقے کے لوگ وہاں سے باہر آئیں، نہ باہر کے لوگ اس علاقے کے اندر جائیں. اور آپ کو علم ہے کہ شام میں جب طاعون کی بیماری آئی تو مسلمانوں کے عظیم جرنیل حضرت ابو عبیدہ بن الجراح وہ وہاں پر موجود تھے،
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ امت مسلمہ کے ایک بہت بڑا ایسڈ ہیں، آپ ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں، تو آپ براہ مہربانی تشریف لے آئیں۔ تو انہوں نے کہا یہ ناممکن ہے، اللہ کے رسول نے روکا ہے، عین ممکن ہے کہ میں وہاں سے باہر آؤں تو دوسرے لوگوں کو بیماری لگ سکتی ہے۔ تو وہ وہاں پر ہی رہے اور تعاون کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ امت کا اتنا بڑا نقصان، لیکن انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ ان کی وجہ سے دوسرے کسی علاقے میں بیماری چلی جائے، تو انہوں نے اس بات کا بھرپور اقدام کیا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ضد اور انا کے بجائے چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں مقابلے بازی کرنے کے بجائے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک مومن سر تاپا سلامتی ہوتا ہے، اس کی زبان سے جو بات نکلتا ہے، اس کی جب وہ کسی سے ملتا ہے تو ایک جملہ کہتا ہے، کیا؟ السلام علیکم، میں آپ کے لیے سلامتی ہوں، آپ پر سلامتی ہو، آپ میرے لیے خیر کا سبب بنیں گے، میں آپ کے لیے خیر کا سبب بنوں گا۔ تو کرونا کے دنوں میں اپنے گھروں میں رہیے، سلام مصافحہ نہ کیجیے، زبان سے سلام ادا کیجیے، اور اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے خاندان کو، اپنے اعزاء اور اقربا کو محفوظ رکھیں اور گھروں کے اندر رہیں۔ بہت شکریہ۔